حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو عام طور پر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہیں، ہندوستان کے بڑے درویشوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پنجابی زبان کے بھی وہ پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ہم تک پہنچتا ہے۔ اس نسبت سے پنجابی بولنے والوں کو ان کی ذات پر ہمیشہ خصوصیت سے فخر رہا ہے اور صدیوں سے ان کی یاد کو وہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے معلم اخلاق بھی تھے۔ ان کے پیغام کی عالمی شہرت و اہمیت کا راز ان کے کلام کے عارفانہ لب و لہجے میں، حقیقت برتر کے عرفان میں، اس کی روحانی روشنی میں مضمر ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام جمال الدین سلیمان تھا۔ مروجہ روایتوں کے مطابق مسلم صوفیوں اور عالموں کے نام کے ساتھ احترام کے طور پر شیخ کا عموماً اضافہ کیا جاتا ہے۔ گرنتھ صاحب میں بھی اسی لقب کے ساتھ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا ہے، جن کی ذات پیش نظر خاکے کا موضوع ہے۔ شیخ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی قبیلے کے بزرگ کے ہیں۔ فارسی میں یہ لفظ پیر کے معنون میں بھی مشتمل ہے۔ ان کے خاندان کے خونی رشتے کابل کے حکمرانوں سے وابستہ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جمال الدین سلیمان کے دادا کابل کے بادشاہ فرخ شاہ عادل کے عزیز تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے۔ شیخ فرید الدین کے خاندان نے انہیں اپنے آبائی وطن کو، جو وسطی ایشیا میں تھا، منگولوں، تاتاریوں کی یلغار کے دور میں خیرباد کہا۔ یہ خاندان کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں اپنی پناہ مل سکے اور وہ آباد ہو سکے، پنجاب پہنچا۔ اس وقت پنجاب میں، خصوصاً اس کے اس علاقے میں جو اب پاکستان میں ہے، غزنیوں ہی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے متعدد مرکز قائم ہو چکے تھے اور ان کی خاصی آبادی بھی ہو گئی تھی۔ پنجاب ہی چونکہ ہندوستان کا ایک ایسا خطہ تھا جو مغرب اور مشرق اور شمال میں مسلمان ملکوں سے بہت قریب تھا، اس لیے اسلام اور اسلامی کلچر نے سب سے پہلے وہیں جڑیں پکڑیں۔ آگے چل کر مسلمانوں کی حکومت جب دلی میں قائم ہوئی اور شمالی اور وسطی ہند کا علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا، تو نئے حکمرانوں کے زیر نگین علاقوں میں بھی اسلامی اثرات تیزی سے پھیل گئے۔ دریائے جمنا کے مغرب میں اسلامی اثر و نفوذ کے قدیم مرکز لاہور، ملتان، اوچھ، ہانسی، کھیتل، سمنا، سرہند، سونم، پانی پت ہیں۔ دہلی کے وہ دوسرے علاقوں میں اجمیر اور بدایوں بھی قدیم ترین مرکز تھے۔ شیخ جمال الدین سلیمان کے گھر میں رمضان 529 ہجری مطابق 1173 میں ایک بچہ پیدا ہوا، جو آگے چل کر ایک بلند پایہ درویش بن کر شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہونے والا تھا۔ مسلمان اپنے شرعی احکام کے مطابق رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوزائیدہ بچے نے بھی، جو رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا تھا، دن کے وقت ماں کی چھاتی سے منہ نہ لگایا،
اس بچے کے اور دوسرے کشف و کرامت بھی ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں، وہ بھی اسی نوع کے ہیں، اور جنہیں خوش عقیدہ سوانح نگاروں نے اپنے مرشد کی ملغوعات میں بڑی عقیدت سے قلم بند کیا ہے۔ بحر کیف بچے کا نام فرید الدین مسعود رکھا گیا۔ اس گھرانے میں پہلے سے صاحبان علم و تقوی موجود تھے۔ انہوں نے بچے کا نام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فرید الدین رکھا، جو 1119 میں پیدا ہوئے تھے، اور فلسفہ و تصوف پر متعدد کتابیں لکھیں، جن میں سے ایک ان کی فارسی کی کتاب بھی ہے۔ فرید الدین عربی زبان کا لفظ ہے، ان کے معنی یکتا کے ہیں۔ یہ بچہ بھی فرید الدین کے نام سے مشہور ہوا، پھر اس کے نام کے ساتھ شکر گنج، گنج شکر اور پیر شکر کے بارے کے القاب کا بھی اضافہ کیا گیا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جوانی میں شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ جب انتہائی شدید ریاضت کے دور سے گزر رہے تھے تو انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ روزہ افطار کرنے کے لیے جب کچھ میسر نہ آیا تو غشی کی حالت میں چند سنگریزے انہوں نے منہ میں ڈال لیے، جو خدا کے حکم سے شکر کی ڈلیاں بن گئے۔ لیکن گنج شکر کی اصل وجہ تسمیہ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سمجھنا چاہیے، جو انہوں نے ان کے مزاج کی شیرینی کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم شکر کی طرح میٹھے ہو گئے۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پرستاروں اور شاعروں نے ان کے کردار کی اسی شیرینی کو عقیدت مندانہ اشعار کے موصول بنایا۔ محمد مبارک میرے خرود نے سیر الاولیاء میں، جو 800 ہجری کے لگ بھگ لکھی گئی تھی، ایک صوفی شاعر سنائی کا یہ شعر نقل کیا ہے، جس میں شیخ فرید الدین کی روحانی قوت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے: کنکر تمہارے ہاتھ میں گہر اور زہر تمہارے منہ میں شکر بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے مشہور چشتیہ سلسلے کے داغ بیل ڈالنے والوں میں ایک شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ متبرک چشتیہ سلسلہ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے ساتھ شروع ہوا تھا، جو عام طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دورائے پتھورا یا پھر تھوئی راج چوہان کے عہدے میں ہندوستان آئے، جو دلی کا آخری راجپوت فرما روا تھا۔ اس کی سلطنت اجمیر اور اس کے آگے تک پھیلی تھی۔ چشتیہ سلسلے کے بانی 9ویں صدی کے ایک عراقی صوفی شیخ اسحاق چشتی تھے۔ شاید ان کے اس قدیم وطن کے مناسبت سے، جو خراساں ایران میں تھا، ان کے نام کے ساتھ چشتی کا اضافہ کیا گیا تھا، لیکن روحانیت کے منزلیں انہوں نے بغداد میں طے کی تھیں، جو اس دور میں اسلامی علوم و ثقافت اور زہد و تقوی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق چشتیہ سلسلے کے بانی حضرت علی دیناوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سلسلے سے معین الدین چشتی سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلق تھا۔ منگولوں نے جب جنوب مغرب کی سمت بڑھنا اور ان علاقوں کو غصب کرنا شروع کیا جہاں ایرانی، ترک اور اخوان آباد تھے، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے وطن کو خیر باد کہا۔
چنگیز خان اور اس کے جانشینوں کے عہد میں منگولوں کے جوک در جوک